نماز ہم پر پڑھنا فرض ہے اور نماز تمام برائیوں سے بے حیائیوں سے بچاتی ہے، لیکن وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس وقت ایک مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہ روڈ نکلا ہے بریلی شریف کے لیے، ادھر روڈ گیا ہلدوان ردھرپور کے لیے۔ بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہاں کچھ بھائی کام دام میں لگے ہوئے ہیں اپنے۔ آئیے ان سے چلتے پھرتے آج کچھ سوال کرتے ہیں اور کچھ نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ ویسے بڑے سوال کریں گے، دیکھتے ہیں آخر جواب ہمارے سوالوں کا کون کیا دیتا ہے۔ ادھر آئیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صحیح سے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ کام میں لگے ہیں، ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں آپ۔ جو کچھ سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ کو نالج ہو تو بتانا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ معلوم کریں گے کہ ہم پہ جو نماز فرض ہوئی ہے وہ کیا وقت کی فرض ہوئی ہے؟ 5 ٹائم کی ہے۔ کیا کیا؟ وہ فجر، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا، ہمارے آپ کی پوری دنیا کی جو ماں ہے ان کا نام معلوم ہے؟ ان کا نام ہے بی بی حوا۔ بی بی حوا، ماشاء اللہ۔ اچھا، حضرت بی بی حوا کے بطن مبارک سے ٹوٹل مطلب جو اولادیں ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں اگر آپ کو معلوم ہو تو؟ بڑا سوال تھوڑا سا۔ بڑا سوال۔ اب ویسے تو ہم نے جو ہے علماؤں کے منہ سے یہ سنا ہے، جیسے کوئی تو کہتے ہیں کہ 40 اور کوئی لگ بھگ 100 کے پاری بتاتے ہیں، لگ بھگ 100 کے آس پاس۔ ہاں، یہ بات بھائی کا بھی کہنا ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن مبارک سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ 40 ہوئے ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 120 ہوئے ہیں۔ واللہ عالم بہتر کیا ہے۔ چلیے، ماشاءاللہ اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ رومال بھی کھل رہا ہے صاحب میرا۔ ارے بھائی جان، آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ہم۔ جی بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ سر مولوی صاحب بتا دیں کہ فرشتوں کو کیا تھا انہوں نے۔ فرشتوں کو؟ جی فرشتوں کو۔ اچھا، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں جی، اس میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھی۔ کیا کیا؟ 2 فرض، 2 سنت۔ 2 سنت 2 فرض۔ جی۔ آپ یہاں کچھا سے کہیں باہر سے؟ نہیں، میں ہوں مراد آباد۔ مراد آباد؟ جی۔ خاص مراد آباد سے؟ نہیں، آگے پیچھے ہیں۔ ایسے گاؤں سے؟ ہاں۔ کس گاؤں کا نام بتائیں؟ ادا والا۔ ادا والا۔ تو یہ گاڑی اپنی ہے کام ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ دہاڑی پہ چلاتے ہیں ہم، ویسے ڈرائیور ہے۔ اچھا، ڈرائیور ہیں۔ جی جی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جی اور بڑا سکون سے چلائیں گاڑی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، چلیے اور بھائی اندر ہے ذرا مارکیٹ میں۔ میرا گمچھا بھی کھل گیا، ذرا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نام لکھو، الحمدللہ نام جو لکھا ہوا ہے شکیل، یہ آپ کا ہی نام ہوا؟ جی سر۔ اچھا شکیل بھائی، چینل ہے ہمارا یوٹیوب فیس بک پر، تو ہم لوگوں سے نا کچھ اسلامک سوال کرتے ہیں۔ کچھ بڑے سوال ہوتے ہیں ہمارے اور کچھ چھوٹے سوال ہوتے ہیں، جی سر۔ تو ہم پوچھیں گے آپ سے۔ جی بالکل۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں سجدے ہمارا سر رکھا ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یاد آ گیا؟ بالکل، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن ایک دم نہیں آتا ہے، کیمرے کو مائک کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں، آپ کو یاد تھا لیکن ایک دم ذہن میں آپ کو نہیں آیا۔ اچھا، ایک سوال ہم آپ سے اور کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وقت سونے کے لیے منع فرمایا گیا ہے؟ ایک تو فجر میں، مطلب نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ نماز کے فوراً بعد۔ ہاں، فوراً کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ اور جوہر یا مغرب میں؟ مغرب کے بعد نہیں سونا چاہیے فوراً۔ مغرب کے بعد، بالکل ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد بھی سونے کے لیے کیا ہے، مکروہ بتایا گیا ہے۔ اچھا چلیے، ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے جواب دیے ہیں۔ چلیے، یہ بھائی کھڑے ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ بھیا بھی آپ کے پاس میں آؤں گا میں دوبارہ سے، یا آپ بھی ادھر کو آ جائیں؟ آ جائیں، ایک سوال اور کر لیں گے، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں۔ بھائی نام کیا ہوا آپ کا؟ آصف خان۔ آصف بھائی کہاں سے؟ آپ یہیں سے شہر سے؟ علی نگر۔ علی نگر شہدورہ۔ اچھا ماشاءاللہ، علی نگر شہدورہ سے بھائی۔ بھائی آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تھا تو وصال مبارک سے پہلے آپ نے جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ کس وقت کی پڑھائی تھی؟ مغرب۔ نماز مغرب؟ جی بالکل ٹھیک، نماز مغرب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نماز جو پڑھائی تھی وہ نماز مغرب ہی تھی۔ سو بھائی آپ سے اور معلوم کرتے ہیں ہم کہ غزوہ احد بڑا مطلب مشہور غزوہ ہوا ہے، جنگ احد،
जंग उहद में जो मुसलमान शहीद हुए थे मालूम है इनकी तादाद कितनी है? कभी सुना हो किसी उलमा आलिम से या तकरीर में सुना हो कभी? सुना तो काफ़ी तकरीरों में मैंने, बड़े बड़े उलमाओं अलग अलग हर उठा के वो अपने बयां करते हैं। कोई 50 बताता है, कोई 60 बताता है, कोई 65 बताता है, कोई 70 75, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में लोग बताते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है ये, जहाँ तक है जैसे हमारे मुफ्ती सारिफ साहब हो गए, उनकी तकरीरें मैं सुनता रहता हूँ, तो जहाँ तक है वो बताते हैं कि 70 बिल्कुल ठीक। ग़ज़वा उहद के अंदर जो मुसलमान शहीद हुए थे वो 70 मुसलमान शहीद हुए थे। अच्छा, आप दोनों लोगों से, सभी से मेरा एक सवाल है। नमाज हम पर पढ़ना फ़र्ज़ है और नमाज तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से बचाती है, लेकिन वो कौन सी नमाज है जो इंसान को मुसीबत में डाल देती है? मुसीबत में डाल देती है। पता नहीं। नमाज तो बुराइयों से बचाती है, लेकिन ऐसी कौन सी नमाज है जो इंसान को मुसीबत में डाल देती है? फ़िलहाल तो इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है यही है कि अगर एक टाइम की नमाज़ अगर कज़ा है या वैसे कदर करके पढ़ लो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ना पढ़ने पर ही मुसीबत हर तरफ, क्या एक एक कदम पे मुसीबत है। ना पढ़ने से मुसीबत आती है, लेकिन नमाज ऐसी भी है जो मुसीबत में डालती है इंसान को। अभी तक तो मुझे नहीं पता था। लेकिन आपको पता भी है। जब मैं जवाब दूंगा ना आपको, तो आप भी कहेंगे हाँ यही बात है। जवाब मैं देता हूँ आपको, ठीक है? जी जी। एक वो नमाज होती है जो अदा करते हैं अल्लाह के लिए, करना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नमाज। कुछ लोग नमाज को पढ़ते हैं दिखावे के लिए हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो तुम्हें परेशानी से बचाए? अर्ज़ किया रसूल बताइए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग, अगर तुम नमाज़ पढ़ो और तुम्हें ये लगे कि कोई बंदा देख रहा है हमें, तो उसके दिखावे के लिए तुम नमाज़ पढ़ोगे, वो नमाज तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। तो कुल मिला के दिखावे की जो नमाज होती है वो मुसीबत में डालती है। वो मुसीबत में इंसान को बिल्कुल बिल्कुल डाल देती है। हाँ, इंसान तो दिखावे के लिए कभी नमाज ना पढ़े, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़े, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो हमें जब भी नमाज़ पढ़ें रब की रज़ा के लिए पढ़ें। तो जो लोग नमाज सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, तो वो नमाज़ें उन लोगों को मुसीबत में डाल देती हैं और मैदान महशर में उनके मुँह पर वो मार जाएंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके हमारा फेसबुक पेज पावर ऑफ इस्लाम को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब चैनल जाबिर रज़ा के नाम से सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी है पावर ऑफ इस्लाम इंडिया के नाम से। बहुत शुक्रिया भाई।